ہمارے نفس امارہ نے جب دام بتاں بدلا تو ہم نے باب تقوی پر بھی فوراً پاسباں بدلا۔ رمضان شریف میں ہم بھی بارہا کہتے تھے کہ بھائی سب سے پہلے عید کے جہاں عید ہوتی ہے سب سے پہلے رمضان کے بعد ہم لوگ جس گناہ میں مبتلا ہوتے ہیں وہ نماز فجر قضا کرنے میں، نماز فجر کی قضا کرنے میں مبتلا، اس گناہ میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ حالانکہ فرعون کے ساتھ حشر ہوگا، جو ایک نماز کو قضا کرے گا بلا عذر، بس قضا کر دی تو بلا عذر ہی کرتے ہیں، جان بوجھ کے کرتے ہیں، تو فرعون کے ساتھ اس کا حشر ہوگا۔ تو کس قدر سخت بات ہے۔ اور نماز پہلے اللہ والے اپنے متعلقین کو، بعض اولیاء اللہ نماز سے ان کی باطنی حالت کو جانچا کرتے تھے، اس سے روحانیت کو معلوم کر لیتے تھے۔ تو اب دیکھو تو نمازیں ہماری سنت کے مطابق نہیں، وضو بھی سنت کے مطابق نہیں، اور نماز بھی سنت کے مطابق نہیں۔ پیر صاحب کے سامنے نماز پڑھ رہے ہیں تو بڑے خشوع سے پڑھ رہے ہیں، جہاں کہیں حبیبیہ میں نعمانیہ میں پڑھ رہے ہیں تو پھر دیکھو کیسے 30 مار خان، نہ دونوں سجدوں کے درمیان کوئی وقفہ، نہ کوئی سنت کے مطابق پاؤں ہیں، بس ایسی الٹی سیدھی، اور فلاحیہ میں پڑھ رہے ہیں بڑے خشوع سے پڑھ رہے ہیں۔ چلو بھائی، کوئی اپنے پیر کے لیے بھی، اس کا دل خوش کرنے کے لیے بھی عبادت میں ذرا خشوع سے کرے تو یہ بھی کوئی خلاف اخلاص نہیں۔ ایک صحابی نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ اگر مجھے معلوم ہوتا کہ آپ میری تلاوت کو سن رہے ہیں تو میں اور زیادہ اچھی طرح پڑھتا، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سکوت فرمایا۔ تو علماء فرماتے ہیں نبی کا سکوت بھی مسئلہ ہوتا ہے، تو اس سے پتہ چلا کہ یہ جائز ہے، ورنہ ناجائز بات پر نبی خاموش نہیں رہ سکتا۔ تو پتہ تو شیخ ہے، اگر کسی کو اللہ تعالی اصلاح نفس کا کام لے تو پھر وہ نائب نبی ہوتا ہے، تو اس کے لیے مرید کے لیے تو وہ اس کو خوش کرنے کے لیے بھی کوئی عمل کرے گا۔ جیسے تہجد نہیں پڑھتا لیکن اس نے پیر کو خوش کرنے کے لیے تہجد پڑھ لی، یا کوئی اس طرح سے عمل کیا، یہ بھی خلاف اخلاص نہیں۔ کتنا آسان دین ہے، سبحان اللہ۔ بہرحال لیکن اللہ ہی کی رضا کو مقصود بنا ہے، ہر عمل سے مقصود اللہ کی رضا ہو۔